السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں سائنس اور سائنس کے سیریز کے ذریعے، جس میں انہوں نے کیسے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ کیا ہو اگر آج سے 14 صدیاں پہلے عرب کے ریگستان میں ایک نبی پر نازل ہوئی کتاب میں ایسی نشانیاں موجود ہوں جو آج کی موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز سے عجیب حد تک ملتی جلتی ہوں۔ پروفیسر مور بتاتے ہیں کہ اس سٹیج پر ایمبریو پر سومائٹس ورٹیبرے کے شروعاتی بلاک بنتے ہیں جو بالکل دانت سے چبائے ہوئے گوند یا گم جیسے دکھتے ہیں۔ Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century. 1929 میں مشہور ایسٹرونامر ایڈون ہبل نے اس بات کو ثابت کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دور کی گیلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں، یعنی یونیورس پھیل رہا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ جابر ابن حیان، انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ ابن الہیثم، انہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے مگر سائن کی کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی رات کی خاموشی میں اس لامحدود آسمان کو دیکھا ہے، اس انفینٹ ڈارکنیس کو، ان چمکتے ہوئے ستاروں کو، ان دور دراز کی گیلیکسیز کو، اور خود سے پوچھا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا عظیم الشان نظام، یہ امیزنگ سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ ہزاروں سالوں سے انسانیت انہی سوالوں کے سمندر میں غوطہ کھا رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں۔ یہ وہ بے چینی ہے جو ہمیں غار سے نکال کر ستاروں تک لے آئی ہے۔ ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں انسانی دماغ نے دو عظیم راستے چنے ہیں، دو ایسے دریا جو صدیوں سے بہتے آ رہے ہیں۔ ایک دریا ہے سائنس کا، یہ دریا ہے کیسے کا، جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ سب کیسے بنا، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ سورج کا نکلنا، یہ رات کا آنا، یہ سب کیسے چل رہا ہے۔ یہ آبزرویشن، ایکسپریمنٹیشن اور لاجک سے بنتا ہے۔ یہ ہمیں ایٹمز، ڈی این اے وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہے اور دور دراز گیلیکسیز کے راز فاش کرتا ہے۔ سائنس ہمیں قدرت کے قانون یعنی لاز آف نیچر بتاتی ہے۔ اور دوسرا دریا ہے ایمان کا، فیتھ کا، بلیف کا، وحی کا۔ یہ دریا ہے کیوں کا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات، پورے یونیورس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک پرپس ہے۔ اس عظیم ڈیزائن کے پیچھے ایک گریٹ ڈیزائنر ہے۔ یہ راستہ ہماری روح سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمیں اخلاق، ایتھکس، پرپس آف لائف اور ہمارے خالق، ہمارے کریٹر، ہمارے بنانے والے سے جوڑتا ہے۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ دونوں دریا، سائنس اور ایمان، ایک دوسرے کے پیرلل بہتے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتے۔ ایک عقل کی بنیاد ہے تو دوسری دل کی۔ لیکن کیا یہی پورا سچ ہے؟ کیا ہو اگر ایک ایسا پوائنٹ ہو جہاں یہ دونوں دریا آپس میں مل جاتے ہوں؟ کیا ہو اگر آج سے 14 صدیاں پہلے عرب کے ریگستان میں ایک نبی پر نازل ہوئی کتاب میں ایسی نشانیاں موجود ہوں جو آج کی موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز سے عجیب حد تک ملتی جلتی ہوں؟ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، وہ کتاب جسے 1.8 بلین مسلمان اللہ کا آخری اور محفوظ کلام مانتے ہیں۔ آج ہم اسی کتاب کو ایک الگ پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ یاد رہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے مگر سائن کی کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ہے، جس میں اللہ نے ہمارے لیے بہت سی نشانیاں چھوڑی ہیں، جس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت اشارے ہیں۔ ہم کسی چیز کو زبردستی ثابت کرنے یا توڑ مروڑ کر پیش کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارا سفر ایک آنیسٹ اور انٹلیکچوئل انویسٹیگیشن پر بیسڈ ہے۔ ہم اس ویڈیو میں غور کریں گے کہ قرآن نے اس کائنات، اس یونیورس کی شروعات یعنی بگ بینگ کے بارے میں کیا اشارہ دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے قرآن نے ماں کے پیٹ میں ایک پانی کے قطرے سے انسان بننے کے ان اسٹیجز کو بیان کیا جنہیں سائنس نے حال ہی میں کیمراز اور مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا ہے۔ ہم پہاڑوں کے اس ہڈن کردار سے پردہ اٹھائیں گے جس کا ذکر قرآن نے صدیوں پہلے کیا تھا۔ یہ ویڈیو بھی صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، یہ غور و فکر کی ایک دعوت ہے، ایک انویٹیشن ہے۔ چاہے آپ ایک مضبوط ایمان والے مسلمان ہوں یا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ یا صرف ایک حقیقت کی تلاش کرنے والے انسان، یہ اسٹوری آپ کے لیے ہے۔ یہ سفر آپ کے ذہن کو چیلنج کرے گا اور شاید آپ کی روح کو بھی چھو لے گا۔ تو آئیے ہم قرآن اور سائنس کے اس حیران کر دینے والے سنگم کو مل کر ڈسکور کرتے ہیں۔
यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ये दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में इस वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन जो कुछ बाकी रह गया था आज इस वीडियो में कवर करेंगे। 20वीं सदी से पहले ज्यादातर साइंटिस्ट मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही है, एक मुस्तकिल और ना बदलने वाली हकीकत। लेकिन फिर 1927 में बेल्जियन फिजिसिस्ट जॉर्ज लेमेथर ने एक प्राइमल एटम का नजरिया, एक थ्योरी पेश किया, बाद में जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। इस थ्योरी के मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले हमारी पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स एक बेहद छोटे, गरम, घने, एक छोटे से पॉइंट नुक्ते के अंदर, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, इसमें ट्रैप था, इसमें कैद था। फिर एक अजीम शान धमाके से ये फैलना शुरू हुई। साइंस ये कतई नहीं बताता कि वो धमाका क्यों हुआ था, किसने किया था, और न इन सवालों के जवाब साइंस के पास आज भी हैं। सिर्फ अंदाजा है कि यूं हुआ, केमिकल रिएक्शन, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन कोई फोर्स थी, साइंस उस फोर्स को नहीं बताता। अब जरा गौर कीजिए, कुरान इस बुनियादी हकीकत को कैसे बयान करता है। क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया एक धमाके के साथ। अल्लाह कह रहा है कि फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। यहाँ इस्तेमाल हुए अरबिक लफ्ज बहुत गहरे मायने रखते हैं, जैसे रतकन का मतलब एक साथ सिला हुआ, एक यूनिट, एक बंद इकाई। जैसे फतकना का मतलब हमने उसे तोड़ दिया, अलग कर दिया। ये लफ्ज उस वहदत और फिर उसके अलग होने की तस्वीर पेश करते हैं जो बिग बैंग थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल रिसर्च है। लेकिन कुरान इससे भी आगे जाता है। साइंस हमें बताती है कि बिग बैंग के फौरन बाद यूनिवर्स एक धुएं या गैस के बादल की शक्ल में था, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि वो धुआं था। यहाँ लफ्ज यूज हुआ है दुखान, जो उस शुरुआती गैसेस मासेस के लिए एक बेहतरीन और परफेक्ट बयान है, जिससे बाद में सितारे और गैलेक्सीज बने। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एक जरूरी नतीजा, कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि कायनात को अभी भी फैलना चाहिए, यूनिवर्स को एक्सपेंड होते रहना चाहिए। 1929 में मशहूर एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने इस बात को साबित किया। उन्होंने देखा कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, यानी यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब देखिए कुरान ने 1400 साल पहले इस फैलती हुई कायनात का जिक्र कैसे किया, जबकि एडविन हबल की इस थ्योरी को अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। कुरान कहता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत, अपनी पावर से बनाया, और बेशक हम इसे फैलाने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ लफ्ज लमूसियून का ट्रांसलेशन वास्ट या बड़ा करना लिखते हैं, मगर ये काफी नहीं है। अरबिक ग्रामर के हिसाब से ये एक्टिव पार्टिसिपल है, जिसका मतलब है कि हम मुसलसल फैला रहे हैं। मतलब ये एक जारी अमल है, ऑन गोइंग प्रोसेस की तरफ इशारा करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा साइंस ने डिस्कवर किया है। अगर यूनिवर्स की निशानियां हैरान करने वाली हैं, तो हमारे अपने वजूद की निशानियां इससे भी ज्यादा करीब और गहरी हैं। मॉडर्न साइंस से पहले इंसानी तख्लीक के बारे में अजीब नजरियात थे। लोगों की अलग अलग थ्योरीज थी। कुछ सोचते थे कि इंसान माँ के हेज से बनता है, कुछ होमोन्कुलस थ्योरी को मानते थे, यानी स्पर्म के अंदर एक छोटा सा मुकम्मल इंसान होता है जो बस माँ के पेट के अंदर बड़ा होता जाता है। लेकिन कुरान ने इस पूरे अमल को, इस पूरे प्रोसेस को ऐसे स्टेजेस में बयान किया जिसने लोगों को चौंका कर रख दिया, जो आज की एम्ब्रियोलॉजी से 100% कंपैटिबल है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें प्रोफेसर कीथ एल मूर के काम में मिलती है, जो कनाडा के एक मशहूर एनाटॉमिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। उनकी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन दुनिया भर की मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। जब उन्होंने कुरान की आयतों को अपनी साइंटिफिक रिसर्च से कंपेयर किया तो वो हैरान रह गए। आइए सूरह अल मोमिनून आयत 12 से 14 को देखते हैं। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। नुत्फ़ा, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसे एक महफूज जगह में नुत्फ़ा बनाकर रखा। ये साफ तौर पर स्पर्म और उसके प्लेसमेंट की बात करता है। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़त अलक़तन, अलका, फिर हमने उसको अलका बनाया। ये लफ्ज सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, जिसके 3 मतलब लिए जाते हैं। ए, लीच या जोंक, बी, चिपकने वाली चीज, सी, खून का लोथड़ा। शुरुआती एम्ब्रियो इन तीनों मायनों पर पूरा उतरता है। वो लीच जैसा दिखता है, माँ के रहम की दीवार से चिपका रहता है और वहाँ से खून हासिल करता है। फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन, मुज़ग़ा,
پھر علقہ کو مزغہ چبائے ہوئے گوشت جیسا لوتھڑا بنایا۔ پروفیسر مور بتاتے ہیں کہ اس سٹیج پر ایمبریو پر سومائٹس ورٹیبرے کے شروعاتی بلاک بنتے ہیں جو بالکل دانت سے چبائے ہوئے گوند یا گم جیسے دکھتے ہیں۔ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، عظم اور لحم، پھر مدغہ سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ یہ ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروفیسر مور کے مطابق ماڈرن ایمبریولوجی ثابت کرتی ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر مسلز اور گوشت ان کے چاروں طرف بننے لگتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین، خلقن آخر، پھر اسے ایک اور کریشن بنا کر کھڑا کر دیا، ایک نئی شکل کے ساتھ بنا دیا۔ اس سٹیج پر ایمبریو میں انسانی خصوصیات، انسانی فیچرز آنے لگتے ہیں جو اسے دوسرے جانوروں کے ایمبریوز سے الگ کرتی ہیں۔ پروفیسر مور نے کہا تھا، یہ میرے لیے بالکل صاف ہے کہ یہ بیان، یہ اسٹیٹمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوں گے، کیونکہ یہ تمام علم، تمام نالج صدیوں بعد ڈسکور کی گئی ہیں۔ Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century. Muslims and others are justified in concluding that these facts could only have been revealed to Muhammad by the one who knows all about us, not only about how we developed, but how we live and function. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص 1400 سال پہلے ایمبریو کے اس پروسیس کو اتنی ڈیٹیل میں بتا سکے، جب نہ کوئی الٹرا ساؤنڈز جیسی مشینز تھی، نہ کوئی مائکروسکوپ جیسے کیمراز۔ تو میرے لیے یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جانکاری اتنی ڈیٹیل میں اللہ کی طرف سے ہی انہیں بتائی گئی ہوگی۔ قرآن ہمیں زمین پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ صرف زمین کے اوپر کھڑے ہوئے پتھر کے ڈھیر ہیں، لیکن قرآن ایک الگ ہی تصویر پیش کرتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِدَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا، ریسٹنگ پلیس نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ یہاں لفظ یوز ہوا ہے اوتاد، جس کا مطلب ہے میخیں۔ میخیں جیسے ٹینٹ کو زمین پر گاڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک عجیب انالوجی لگتی ہے، لیکن یہ بالکل صحیح ہے۔ پہاڑے بیلنس بنانے کے لیے ہیں زمین کا۔ مشہور جیولوجی کی کتاب ارتھ، جس کے آتھر ہیں فرینک پریس، وہ لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی زمین کے نیچے گہری جڑیں ہوتی ہیں، بالکل ایک آئس برگ کی طرح، جس کا بڑا حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ پہاڑ کا بھی بڑا حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، جو زمین کی سطح کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سورہ الانبیاء آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہل نہ جائیں یا ہمیں لے کر ڈولنے نہ لگے۔ یہ پہاڑ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں، انہیں ہلنے اور لرزنے سے بچاتے ہیں۔ یہ زمین کے لیے اسٹیبلائزر کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پانی کی سائیکل، واٹر سائیکل کو بھی مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ انہیں آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ سے بارش نکلتی ہے۔ یہ آیت ہواؤں کے کردار اور بارش کے پورے پروسیس کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے انسان نے صدیوں بعد تفصیل سے سمجھا۔ قرآن کی ان نشانیوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی عقلی تحریک، انٹلیکچوئل موومنٹ پیدا کی جیسی دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ قرآن کے دیکھو، سمجھو، غور کرو کے پیغام نے انہیں کائنات کے راز تلاش کرنے پر ابھارا۔ اسی تحریک نے 8 سینچری سے 14 سینچری تک اسلامک گولڈن ایج کو جنم دیا، جس نے دنیا کو کچھ عظیم ترین سائنٹسٹ دیے۔ جابر ابن حیان، انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے ایکسپریمنٹیشن کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ڈسٹیلیشن، کرسٹلائزیشن اور ایویپوریشن جیسے کئی اہم کیمیکل پروسیس کو ایجاد کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ان کے نام سے لفظ الگوریدم نکلا ہے۔ ان کی کتاب الجبر و المقابلہ سے دنیا کو الجبرا ملا۔ انہوں نے زیرو کے کانسیپٹ کو ہندوستان سے یورپ تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابن الہیثم، انہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے، انہوں نے ہزاروں سال پرانے گریک نظریے کو غلط ثابت کیا کہ آنکھیں روشنی نکالتی ہیں۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹیشن سے ثابت کیا کہ روشنی چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ ان کی بک آف آپٹکس صدیوں تک یورپ میں اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس رہی۔ یہ سب لوگ قرآن سے ہی متاثر تھے۔ ان کے لیے سائنس کا مطالعہ اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ قرآن اور سائنس کے اس ٹاپک پر بات کرنے اور انصاف کے ساتھ اس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے
پہلے ہمیں 2 چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پہلا ہے سائنس کو بالکل رد کر دینا، یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور دوسرا ہے سائنٹیفک تھیوری کو زبردستی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، جسے سائنٹیفک ایکسیجیسس یا بوکیلزم بھی کہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس بدلتی رہتی ہے، آج کی ایک حقیقت کل ایک ریجیکٹڈ تھیوری ہو سکتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو وقتی تھیوری سے بدل دیں گے تو یہ اس کے الہی اسٹیٹس کے خلاف ہوگا۔ قرآن کا مقصد ہمیں سائنٹیفک ڈیٹیلز سکھانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں نشانیاں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایمبریولوجی کی آیت کا بنیادی مقصد ہمیں یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ ہمیں ایک معمولی پانی کی بوند سے کیسے مکمل انسان بنا دیتا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت، اس کی پاور کو مانیں اور اس کے سامنے جھکیں۔ سائنٹیفک کمپیٹیبلٹی اس کی ایک اضافی دلیل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور ماڈرن سائنس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب و غریب ہارمنی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سائنس ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی اس عظیم و شان کائنات کی ڈیٹیلز دکھاتی ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس تخلیق کے پیچھے ایک تخلیق کار ہے جو علیم اور حکیم ہے۔ یہ نشانیاں قرآن کے سچ ہونے کا، اللہ کی کتاب ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، خاص طور پر یہ 7ویں صدی کا لکھا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اس ذات کا کلام ہو سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جو اس کی شروعات اور اس کے آخر تک کو جانتا ہے۔ جب ایک مومن سائنس کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ڈسکوری میں اپنے رب کی نشانی دیکھتا ہے، اس کا دل اور زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے، جیسا کہ قرآن نے عقل والوں کا قول نقل کیا ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بلا وجہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسی آیت ہے؟ اپنے خیالات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پروفیسر ایڈورڈ گرانٹ نے کہا تھا if Muslim scientists had not existed it would have taken science an additional 500 years to reach where it is today۔ مطلب اگر مسلم سائنٹسٹ نہیں ہوتے تو سائنس جہاں پر ابھی ہے 500 سال اور لگ جاتے اسے یہاں پہنچنے میں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔